ناظرین، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے معاملات اور مختلف رہائشی اسکیموں میں ہونے والے فراڈز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند سال پہلے تک صرف ایک پراپرٹی ڈیلر تھے اور آج ایک رہائشی اسکیم کے مالک گوگا خرانٹ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں لٹنے والے ایک عام شہری. بہت اچھے جنید صاحب، جس طرح کا آپ نے میرا تعارف کرایا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے یہ میرا بزتی پروگرام ہے. گوگا خرانٹ اور ان کے ہاتھوں لٹنے والے، اس کو میں نے کون سا لوٹ لیا ہے، کون سا اس کا بینک میں نے لوٹ لیا ہے. رہندہ نہیں ایڈا میاں منشا. میں کوئی میاں منشا سے کاٹوں؟ او بس کر دو بھائی، ایک پلاٹ تم نے خریدا میری رہائشی اسکیم میں. حق حلال کی کمائی سے جو میں نے کمایا ہوا تھا سب بیچ کو اس پلاٹ پہ لگایا. اور یہ کون سی اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں جو زمین پہ ہے ہی نہیں سوائے کاغذوں کے؟ اب اس جاہل کو بندہ کیا سمجھائے کہ پہلے ہر چیز کاغذ پہ ہی ہوتی ہے، بعد میں زمین پہ منتقل ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا شکر کرو ہماری اسکیم کاغذ پہ ہے، ورنہ پورا پاکستان پہلے صرف علامہ اقبال کے دماغ میں تھا، کاغذ میں بھی نہیں تھا. اپنی اسکیم کو کہاں ٹیلی کر رہے ہیں؟ دیکھ سکتا ہے کوئی دماغ میں سے کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے. اس وقت تو سی ٹی اسکین بھی نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے تو اس کو جناب کاغذ کے اوپر پورا نقشہ بتا کے، پلاٹ کا نمبر بتا کے بتایا، ساری سچویشن بتائی ہے. اور پلاٹ ہے کدھر؟ پلاٹ کدھر ہے؟ اور بھائی جی پلاٹ آپ کو دیا ہوا ہے، یہ کاغذ آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ جب اسکیم شروع ہونی ہے تو پلاٹ آپ کا ہی. آپ نے کون سا وہ کاغذ میں سے اتنا ٹکڑا پاڑ کے پھینک دینا. زمین کہاں ہے آپ کی؟ بہت اچھے. مریخ کہاں ہے؟ مریخ پہ. تو زمین پہ. میں تو حیران ہو رہا ہوں، پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ جنید صاحب، اور زمین کے اوپر بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ زمین کہاں ہے. او بھائی جان، وہ پوچھ رہے ہیں ہائی لائٹ ہاؤسنگ سکیم کی زمین کہاں ہے. مجھے پھر پہلے بتاتے کہ آپ نے پروگرام میں یہ پوچھنا ہے، میں ساتھ نقشہ لے کے آتا. اب میں یہاں ہاتھ میں تو نہیں نہ بتا سکتا کہ یہ قسمت والی لکیر کے پاس ہے جی ہائی لائٹ ہاؤسنگ سکیم. احتیاطی کر رہے ہیں. سیدھا سا سوال ہے، اس کا سیدھا جواب دیں کہ نقشے میں ایک اسکیم موجود ہے، اس کی زمین آپ کے پاس ہے تو کہاں ہے؟ اور جناب اس کو دکھائی ہے. جنید بھائی پتہ نہیں 3-4 دفعہ پتہ نہیں مختلف جگہ پہ مجھے لے گیا ہے، ایک بنجر زمین دکھا کے کہتا ہے یہ ساری زمین میری ہے. ہاں تو میری ہے. اب آج جا کے آپ کسی سے بھی پوچھ لے کس کی ہے، وہ بتائیں گے کہ ظہیر الدین گوگے کی ہے. 20 میل اس طرف اور 20 میل اس طرف، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. کس سے پوچھوں جا کے؟ یار میں اب تمہیں بندے دکھاؤں یا زمین دکھاؤں؟ بندہ دیکھنا تمہارا کام ہے، میں نے تو زمین ہی دکھانی ہے نا. ادھر ڈھونڈو کو بندہ اور اس سے پوچھو. کون سا بد نصیب وہ دن تھا جس دن میں نے اس کا اشتہار دیکھا، پھر رات کو میں نے خواب دیکھا. جو پہلا کام بھی پوٹھا کیا ہوا تو آگے کیسے سدھی پڑے گی؟ کیا مطلب؟ او بھائی، او پہلے بھائی خواب دیکھتے ہیں پھر اشتہار دیکھتے ہیں. تم نے پہلے اشتہار دیکھا اور پھر خواب دیکھا. بندہ گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہے فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ایک خواب کریٹ کرتا ہے اپنے ذہن میں. اس کے بعد پھر مختلف اشتہارات دیکھتا ہے، اور جب ہائی لائٹ ہاؤسنگ اسکیم کا اشتہار سامنے آتا ہے تو بندہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے فضل سے جنید صاحب ڈیزائننگ کی ایسی کرائی ہے، آپ حیران ہو جائے گا. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ایک فائل خرید لیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، 5 مرلے کی لے لے. ایک ہفتے کے اندر اندر اگر 5 لاکھ کے ساتھ لاکھ نہ آیا تو میں ذمہ دار. سر ان بندے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، یہ فائل نہ لینا، آپ 5000 کی فائل میری لے لیں سر. عقل کر رہے کیوں ان کو پھنسا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے جی جنید صاحب کہ عام کلائنٹ کی فائل اور ہوتی ہے، صحافی کی اور ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کرگس کا جہاں اور ہے صحافی کا جہاں. یہ آپ کا کیا معیار ہے؟ غریب آدمی کو پھنسایا ہوا ہے، صحافی سے ڈرتے ہو؟ ڈرتے نہیں ہیں، ڈر کی بات نہیں ہوتی، عزت کرتے ہیں. صحافی ایک معزز شہری ہوتا ہے، اس کو ذرا دیکھ بھال کے ٹائم دینا پڑتا ہے. ویسے بھی صحافی کا ڈنگا ہوا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ سکیم شروع کرنے سے پہلے جب پراپرٹی ڈیلنگ کی صرف کرتا تھا فقط، تو ایک صحافی کو دوست بنانے کے لیے میں نے اس کو 10 مرلے کا پلاٹ لے دیا. اچھا. آپ یقین مانیں گے اللہ، اس سے میں نے پیمنٹ بھی نہیں لی. دے دیا، وہ قبضے والا نکل آیا. اس قسم کا مجھے صحافی بھائی نے کو کہا کہ خالی 10 مرلے کے پلاٹ کے بدلے میں میں نے اپنا بنا ہوا 10 مرلے کا مکان اسے دیا تو جان چھوڑ.
10 मरले का घर दे दिया। वो खूह खाते जाए जी, साफी था वो, उसके लिए तो वालिद साहब की कब्र भी देनी पड़ती तो देनी थी, खड्डा भर जाता तो मैंने वालिद साहब से कहना था अब्बा जी जरा पासा मारो साफी आया। यानी कि उसने कुकाया और मैं क्यों तेरी दाढ़ के नीचे आया। यार तुम भी हमारे भाई हो। अच्छा भाई है तुम्हारा, उसको उसका प्लॉट ही नहीं दिखा रहे। जुनैद साहब अब यकीन माने स्कीम इंशाल्लाह रेडी है, पुल बन गया है। वो कौन सा पुल भाई, ये पुल पे चढ़े उतरते ही आगे उजाड़ बियाबान। मेरी बात सुनो, पुल चढ़े हो ना, हाँ। फिर उतरे हो, हाँ। मजा आया, हाँ। इंशाल्लाह आगे भी आहिस्ता आहिस्ता मजा आएगा। कैसे मजा आएगा। पुल उतरती हुई मैं नाल ही फलूदे वाली रेड़ी लुआ देनी है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।